جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رات کافی اس کشمکش میں تھا کہ پاکستان کرنٹ سچویشن میں جو وار سچویشن ہے جو انڈیا نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے اس پہ ہماری طرف سے کیا رسپانس آئے گا، اور ہوتے ہوتے تقریباً فجر کے قریب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور ایک دندان شکن منہ توڑ اپنا پیغام بھیجا انڈیا کو مختلف طریقوں سے۔ مجھے یقین کریں صبح پھر ایکسرسائز کے لیے نہیں نکل سکا فار ریزن کہ جاگتا رہا۔ جب بھی آپ ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہوں گے تو اس طرح کی سچویشن میں پھر نیند مشکل سے ہی آتی ہے۔ میرے یوگا کے دوستوں نے بھی مجھے یقیناً مس کیا ہوگا، ان سے معذرت، لیکن کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس لیے اسے شاید مینیج کرنا بسا اوقات تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اینی ہے ہاؤ اویلنگ دی سچویشن، میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو سے کچھ معروضات پیش کر لوں، جس میں سب سے پہلا یہ کہ جب بھی جنگ کی سچویشن ہوتی ہے، جنگ کسی صورت بھی ایک اچھا آپشن نہیں ہوتا، اور جنگ ہمیشہ دکھ، تکالیف اور پریشانیاں لاتی ہے، لیکن جب جنگ مسلط کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 81 جنگیں، جس میں کوئی تقریباً 54 سریے تھے اور 27 غزوے تھے۔ ان غزوات اور یہ جو سریے ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی دشمن تشدد پہ اتر آتا ہے، زور آزمائی پہ اترتا ہے، تو اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اور ہم نے انہی جنگوں میں جو حضور کی زندگی میں ہوئی ہے، اس میں یقیناً حضور کی زندگی کی ہر لمحہ، ہر قدم، ہر ان کے نوازشات، پیغامات ہمارے لیے ایک زاد راہ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے یہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بہادری سے اور ایک بہترین قوم کی حیثیت سے یہاں اپنا ریئیکشن شو کریں۔ جب بھی جنگ ہوگا تو اس کا امکان ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کو دھماکوں کی آوازیں آئیں گی، آپ کو ڈرونی آوازیں بھی آ سکتی ہیں۔ ان آوازوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی استقامت کے دن ہے، یہی جس کو کہتے ہیں ریزیلینس پیش کرنے کی اوقات ہے۔ ریزیلینس کا میں اگر معنی بتاؤں تو کہ ہار نہ ماننا، اپنے مقصد پہ آپ سمجھا کہ مستقل اٹل ٹھہرنا۔ تو ریزیلینس کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوں، ہم اپنے ساتھ والے کے دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے میں کنٹریبیوٹ کریں۔ مجبوری ہے، یہ ہونا پڑتا ہے، نہ تو غزوہ بدر شوق سے لڑا گیا، نہ غزوہ خندق، نہ غزوہ احد، نہ غزوہ حنین، اور نہ وہ 27 غزوے کا مطلب یہ کہ جس میں حضور صاحب نے بنفس نفیس شرکت کی، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی صحابی کو اس کا علم دیا۔ تو یہ جو 81 جنگیں ہوئی ہے، اس میں شاید ہی کوئی جنگ ایسی ہو جو اس خواہش سے ہوئی ہو کہ ہم نے جنگ ہی لڑنی ہے۔ ہر جنگ کے پیچھے، ہر غزوے اور سریے کے پیچھے ایک آبجیکٹو تھا، ایک مشن تھا، یا تو اپنا ڈیفنس تھا یا پھر اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ جب بھی یہ غزوے اور سریے ہوئے تو اس میں بہت سے جلیل القدر صحابہ بھی شہید ہوئے، اور مسلمانوں کو بڑا نقصان بھی ہوا، لیکن الٹیمیٹلی مسلمانوں نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیا۔ بس یہی عرض ہے، میں نے کہا یہ پیغام آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں کہ پلیز ہمت باندھیے اور فٹ رہیے، اپنے آپ کو قابو رکھیے، اپنے انرجی کو ریسٹور رکھیے۔ قوم اب بندوق نہیں چلاتی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ والے کا مورال بلند کرے، وہ یہ آواز ہے کہ اپنے فوج کے پیچھے ہے، جس سے آپ کی فوج کے مورال بلند ہوگی،
اور جب ہماری فوج کا مراد بلند ہوگی، جو اس وقت سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، جو فضاؤں میں اپنے طیارے اڑا کے جا کے حملے کر رہے ہیں یا ان کے حملوں کو رسپانڈ کر رہے ہیں، یقیناً وہ اپنے جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے اس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، سیٹ رہنا ہے، خوش رہنا ہے، فٹ رہنا ہے، جذبے میں رہنا ہے، اور اپنے آپ کو اس کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے تیار رکھنا ہے۔ خوش رہیے، دعا میں یاد رکھنی ہے، اور موو اینڈ مائنڈ بائی ساجد خان کا خیال رکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنے کومنٹس میں مزید رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔